اس کا مطلب یہ کہ دعویٰ ہمارا صرف زبانی ہے، اس سے بڑھ کے آگے نہیں ہے وہ معاملہ۔ جب بھی فرمایا کہ ایک بندہ اس حالت میں اس کی موت آئی کہ ایمان اس کا درست تھا، ایمانیات درست تھی، ایمان کے اندر شرک شامل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے تصورات درست تھے، اللہ کے سامنے پیش ہوا اور توبہ کیے بغیر مر گیا۔ یاد رکھیے شرک کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ ہوتے چلے گئے، آپ سے بہت بڑے بڑے بلنڈر ہو گئے، لیکن توبہ کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے گا، پرکھے گا، اس کے بعد آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ جتنے آپ نے گناہ کیے ہیں ان کی سزا بھگتیں گے، پھر جنت میں ضرور جائیں گے۔ لیکن اسی جنت میں جانے کی شرط کیا ہے؟ جو ابھی کہا نا کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، ہر جو مسلمان جو ہے وہ جنت کا حقدار ہے، یقیناً جائے گا، لیکن کون سا مسلمان جس کی زندگی کا مطمئن نظر ہو، جس کے اندر یہ ثابت ہو یہ بندہ ایمان والا تھا، اللہ کے اوپر کوئی بات بنانے والا نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات، ہم صرف اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ساتھ اس کے ایمان میں یہ بھی لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے ہادی ہیں، مرشد ہیں، ہماری زندگی کا کوئی عمل اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، ان سے مطابقت رکھنے والے تمام اعمال ہوں اور ہمارے پاس کی دلیل موجود ہو۔ یہ ضروری بات ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی میں نے بات مان لی ہے، اللہ کے رسول ہادی ہیں، ان کے ساتھ معصوم ہیں، ان کی دعوت، ان کی حکمت جو ہے وہ سب سے آخری، ہر کے آخری کوئی نہیں، سب مسلمان یہی کہتے ہیں۔ لیکن جب عمل کا معاملہ آئے، نہیں میں تو فلاں بزرگوں کے ساتھ رہتے ہیں، میرا تعلق تو فلاں بزرگ کے ساتھ ہے، جیسا وہ کہیں گے ویسا کروں گا، میں تو فلاں امام کے ساتھ چلنے والا ہوں، جیسا میرا امام کہے گا وہ تو میں کروں گا۔ اگر کوئی معاملہ یہ کرتا ہے سمجھیے کہ اس کے عقیدے کے اندر نقص ہے، یہ بھی اس کے اندر عقیدے کے اندر بہت بڑی خلل ہے، یہ کہ وہ بندہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا چاہتا ہے ہدایت کے لیے۔ یاد رکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی اور رسول مانا، اپنے لیے ہدایت کا سرچشمہ مانا، اور یہ بات آپ عجیب سی سمجھ لیجئے کہ قریش مکہ کا معاملہ دیکھ لیجئے، وہ لوگ اللہ کے انکاری نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کو کہ ہم ایسی دنیا میں پیدا، جیسے آج کو دنیا کے بے تحاشا لوگ ایسے موجود ہیں، کہتے ہیں جی انسان تھا بس بن گیا، جیسے ڈارون کی تھیوری ہے، بڑی لمبی چوڑی تھی، وہ جراثیم تھا، وہ مٹی میں ملا، اس کے بعد اس کی وہ ایولیوشن ہوتا چلا گیا اور آخر وہ بندر بن گیا، پھر اس سے انسان بن گیا، ایولیوشن کی پورا ان کا سٹوری ہے پوری۔ ایسی بات وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، ہمارا رازق بھی اللہ ہے، سب کا اللہ ہی ہے، لیکن شریک کہتے اس کی سے ٹھہراتے تھے لوگوں کو، مختلف لوگوں کے ساتھ ملاتے، بھئی یہ ہمارا بزرگ ہے، یہ بھی بزرگ ہے، یہ بزرگ ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ جب قیامت علیہ ہم پیش ہوں گے، ہماری سفارشی ہماری سفارش کے لیے کھڑے ہوئیں گے، اللہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ نعوذ باللہ ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہی نہیں ہے، تو سفارشیوں کا مجبور ہے وہ تو، جب سفارشی کہیں گے کہ یہ بندہ یوں ہے تو اللہ مان لے گا، ورنہ اللہ کو کیا معلوم، نعوذ باللہ من ذالک۔ تصور بالکل یہی ہے، وہ تصور آج بھی پایا جاتا ہے ہمارے، جو ہمارا بزرگ ہے وہ بچا لے گا تمہیں، اور اس کے بارے میں بڑے لطیفے کو لوگ بنا رکھے، جھوٹ کے قصے، بے تحاشا جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں خلل ہیں عقیدے کے اندر۔ بنیادی چیز میں بتا چکا، جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی عمل درست ہونے کا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب تک اسوہ حسنہ نہیں مانتے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ کے رسول تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ کامل نمونہ کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کو اپنا آئیڈیل بنایا جاتا ہے، جس سے ہدایت لی جاتی ہے، جس کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے۔ قریش مکہ کا یہی تو حال تھا، وہ تو اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن نہیں مانا تو اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں مانا۔ جب محمد علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، سب کچھ غرق ہو گیا، ان کو کچھ ان پر باقی نہیں بچی۔ وہ بنیادی چیز کیا تھی؟ پہلے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد جب تم ایمان لے آئے، پھر اللہ کے رسول جو کچھ کہیں گے تمہیں ماننا آسان ہو۔ ورنہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول اگر نہ آتے، یہ شروع کے مسلمان نہ جنت جانتے، نہ دوزخ جانتے، نہ کسی نبی کا قصہ جانتے، کوئی پرانے کسی کو معلوم نہیں، حقیقت ان کو معلوم، لوگ زیادہ لڑنے نہیں تھے، لیکن جب ایمان لے آئے اللہ کے رسول کے اوپر، سب کچھ ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا کرنے کو تیار ہیں، اگر آپ ہمیں غلط راستے پہ چلائیں گے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا، آپ ہمیں صحیح راستے پہ چلائیں گے اور یہی آپ کا حق ہے اور یہی ہمارا طریقہ ہے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن یہ کب وہ ایسی تبدیلی آئی کہ ہم نے اللہ کے رسول کو علیحدہ کر کے کوئی اور راستے ہم نے اختیار کر لیے؟ یہ عقیدے کا خلل ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے اور بغیر کسی شرط کے ماننی ہے۔ کوئی اس کے اوپر ہمیں سیڑھ بنا کے نہیں کھڑا کرنا، جیسے کھڑے کر دیے گئے۔ ہاں جی محمد کی نماز پڑھیں گے ہم لوگ، لیکن کون سی نماز پڑھیں گے؟ اپنے اپنے فرقے کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ میں ہمیشہ پہلے کہا کرتا ہوں یا بھائیوں،
اگر عام آدمی بھی ایسی بات کرے تو بندہ بولتا ہے یار بندہ نامعقول ہے، آج کچھ کہتا ہے کل کچھ کہتا ہے، کہتے ہیں نا بات. آپ اپنے بیٹے کو آج کہیے کہ بھائی بیٹا فلاں چیز کھانا درست نہیں ہے، دوسرے دن کہیں نہیں بیٹا کھا لیا اگر اس کو مزہ آئے گا، تیسری چیز بتاؤ وہ درست نہیں ہے. آپ کا بیٹا سوچے گا آپ کو کیا کہہ رہا ہے میرا، آج اس کو خراب کہتا ہے کل دوسرے کو خراب کہتا ہے کل تیسری کو خراب کہتا ہے، اسی بات کی بات اعتماد اس بندے کا اٹھ جائے گا، آپ سے بات نہیں مانے گا. اگر یہی بات ہم کہیں اللہ کے رسول کے بارے کے اندر، اللہ کے رسول نے یوں بھی کہا یوں بھی کہا یوں بھی کہا، اللہ کے رسول نے ایک بات تو نہیں 2 4 6 باتیں کہیں جو منسوب ہیں، جھوٹ ہیں. اللہ کے رسول نے ایک ہی طریقہ بتایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی طریقہ اللہ کے نزدیک بھی دین وہی ہے جو اسلام ہے، وہ ایک ہی دین، اس کے علاوہ 2 چیز اس کے اندر شامل نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے صلو کما رأیتمونی اصلی، میری طرح نماز پڑھا کرو، یہی تمہیں نجات دلائے گی. اب پھر سوال پیدا ہو کہ ہم کیسے پتہ اللہ کے رسول کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے سامنے تو اللہ کے رسول نہیں آئے، اب وہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے رسول کا ایک معجزہ قرآن ہے، دوسرا اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ان کی پوری زندگی کا محفوظ ہونا ہے. یاد رکھ لیجئے کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، وہ بڑھاپے میں قبر کی لحد تک اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ. پھر سوال پیدا کہ ہم کیسے جانیں؟ بھائیو دنیا کے اندر فزکس کیمسٹری جاننے کے لیے محنت کرتے ہو، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہو، دکانداری کیسے کرنا ہے بڑی محنت ہے، بڑے سیانے ہو، کہاں سے مال ملے گا، کتنا پروفٹ ملے گا، کوالٹی کا ہوگی، ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے. ایک توجہ نہیں ہے عبادات کی طرف نہیں ہے، ایک توجہ نہیں ہے اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ قیامت والے دن ہم اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جام پینا ہے، ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کے اوپر کامیابی کا تاج جن کے سر پہ سجانا ہے، اس میں شامل ہونے کی تمنا ہے، تو دل میں یہ تڑپ جب تک پیدا نہیں ہوتی کام چلے گا نہیں کہ اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے رسول کی عبادات کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کرو. اور اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ کے پاس اللہ کے رسول کے احکامات موجود. میں پھر کہا کرتا ہوں، دہرائی جاتی ہیں، لیکن بات بتاؤں کہ تمام فرقہ واریت کے باوجود یہ اللہ کے رسول کا یہ معجزہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے تمام لوگ متفق ہیں قرآن کے بعد بخاری صحیح ترین کتاب ہے، مسلم ہے، اس کے ماجہ ہے، ابن ترمذی، یہ تمام سلسلہ ہے کتاب، وسائل ستہ کی کتابیں سب مشہور ہیں، سب کو معلوم. رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احکامات اس کے اندر موجود ہیں، زندگی کا ایک ایک نقشہ موجود ہے اس کے اندر. نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے رکھنا ہے، اپنے دنیا کے اور معاملات کیسے کرنے ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن تمنا اس کو ہوگی، پیاس کی تمنا اس کو ہوگی جس کو پیاس لگی ہوگی، جس کو پیاس نہیں لگی اس کی ویلیو نہیں. اس کو آپ کو معلوم ہے جب کو پیاس نہیں لگی بندے کی سمجھ کو کیا ہے، پانی کیا چیز ہے، کوئی چیز کی حیثیت نہیں لیتا. لیکن پتہ چلے کہ ریگستان میں پھنس گیا، ایک ایک گھونٹ کو ترسنا شروع ہو جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ جب ہمارے دل کی یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے پاس پیش ہو کے اپنی تمام جواب دہی کرنی ہے، پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ کے رسول کی بات ڈھونڈنے کو کیا کہتے ہیں اس معاملے میں، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ بنیادی چیزیں ہیں، یاد رکھیے. اقامت کے دین کے سلسلے کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی، سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ عقیدہ آپ کا درست ہو، بندگی درست ہو. جب آپ کی بندگی درست ہو جائے گی، اپنی منزلیں، اگلی منزلیں آسان ہے اس کے اوپر چلنا. اگر بندگی کے معاملے کے اندر بندہ پھنس گیا تو آگے کہانیاں سنتے رہو، بے شک ہم یہ کر دیں گے، انقلاب لے آئیں گے، فلاں لے آئیں گے، مدینہ کی ریاست قائم کر دیں گے، کچھ بھی نہیں. دیکھیے جب تک آپ کے پاس فرد موجود نہیں ہے، وہ فرد کی صورت کے اندر اجتماعی تقویٰ موجود نہیں ہے. وہ اجتماعی کون سی؟ جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، جن کی زندگی کا مقصد اپنے آپ کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہو، جن کی زندگی کا مقصد نجات اخروی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہو. جب تک یہ اجتماعیت آپ کے پاس سامنے نہیں آتی، خواب دیکھ لیجیے، باتیں کر لیجیے، لیکن حقیقت میں نتیجہ کبھی نہیں نکلے گا جب تک اس راستے پہ اپنا چلیں، بندگی کے لیے آپ کو تیار کر دیں. جب ہی فرمایا زندگی آمد برائے بندگی، بندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو آئی بندگی کے لیے. بندگی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو ختم کر دینا، آپ کو مٹی میں ملا دینا کہ جیسے وہ کہیں گے ویسا کروں گا. یہ ہے اصل میں بندگی. زندگی بے بندگی شرمندگی. اور زندگی اگر بے بندگی والی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ قیامت والے دن دھتکار دیے جائیں گے کہ یہ لوگ ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میرے فرامین تھے، لیکن وہ سب کچھ کو پیچھے ڈال دیا تھا. اپنی زندگی من چاہی زندگی گزارنے کی انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اپنا جیسا جی چاہے زندگی گزاری ہے، میری بات کو نہیں مانا اور آج دھتکار دیے جائیں گے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم اس برے انجام سے ہمیں بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور ایسی محبت کہ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل ان کے ساتھ دلیل ہماری ضرور ملتی ہے. اللہ کے رسول کی یہ ہے تو کامیابی ہے ورنہ ناکامی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.